बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دیکھیں بہت سے ٹیچرز، ڈاکٹرز اور تعلیم یافتہ لوگ بھی ان الفاظ کو غلط پڑھتے اور بولتے ہیں۔ مذکر کو مذکر پڑھتے ہیں اور مؤنث کو مؤنث پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ مذکر اور مؤنث نہیں ہیں، بلکہ یہ مذکر ہے، کاف پر زبر ہے، اور یہ مؤنث ہے، نون پر زبر ہے۔ مذکر کا معنی ہے نصیحت کرنے والا۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت مذکر، یعنی اے نبی آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ مذکر کا معنی ہے نر، میل۔ یار کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی بہت سے روزمرہ کے الفاظ کو غلط پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی سننے والے کو بھی شرم آتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چند ایسے الفاظ بتاؤں گا جن کو تقریباً 90% لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس لیے آپ آج ہی ان غلطیوں کو تصحیح کر لیں تاکہ آئندہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ رحم، یہ لفظ رحم ہے، بہت سے لوگ اس کو رحم پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ احمد، یہ لفظ درست احمد ہے، بہت سے لوگ اس کو احمد پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ مسمہ، اس کو بھی اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، یعنی مسمی پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں اور یا پر جو کڑا زبر ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا صحیح تلفظ ہے مسمہ، اور اس کا معنی ہے نام رکھا گیا۔ یہ مذکر یعنی مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مسمہ، اور اس کا مؤنث مسمات یعنی آخر میں گول تا آتا ہے۔ تو بعض دفعہ فارم میں یہ دونوں لفظ موجود ہوتے ہیں، لوگ ان دونوں کا فرق نہیں کرتے، یعنی مسمات اور مسمہ میں فرق نہیں جانتے ہیں کہ اس کے سامنے یعنی مرد کا نام لکھنا ہے یا عورت کا۔ تو جاننا چاہیے کہ مسمہ یعنی آخر میں کڑا زبر ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، اس کا معنی ہے نام رکھا گیا یعنی مرد کا، اور اس کے آگے مرد کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور مسمات جو گول تا آخر میں ہے یہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی اس کا معنی ہے نام رکھی گئی، یعنی یہاں عورت کا نام لکھا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ بلند ہے، جس کو اکثر لوگ بلند پڑھتے ہیں، یعنی با پر پیش پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اور اس کے لیے آپ ڈکشنری کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلند لکھا ہوا ہے، یعنی صحیح تلفظ بلند ہے، بلند نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبول کا لفظ اکثر لوگ قبول پڑھتے ہیں، یعنی قاف پر زبر پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، درست لفظ ہے قبول۔ اور اسی طرح صبح، اس کا صحیح تلفظ صبح ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو صبح بولتے ہیں۔ زحمت کو بھی اکثر لوگ زحمت پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ توجہ، یہ لفظ توجہ ہے، اس کو اکثر لوگ توجہ بولتے ہیں، یعنی جیم پر زبر بولتے ہیں، جبکہ جیم پر پیش ہے، یعنی صحیح تلفظ ہے توجہ۔ توجہ کا لفظ وجہ سے نکلا ہے، وجہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے چہرہ، تو توجہ کا اصل معنی ہے یعنی چہرے کو اس طرف کرنا، یعنی جب چہرے کو اس طرف کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ دینا، اپنے چہرے کو اس طرف کرنا، تو یہ لفظ توجہ ہے، توجہ غلط ہے۔ اور اسی طرح متوجہ، اس کو لوگ متوجہ بولتے ہیں، جیم پر زبر بولتے ہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اس کا صحیح تلفظ ہے متوجہ، یعنی توجہ دینے والا۔ اسی طرح لفظ توقع، یہ لفظ توقع ہے، توقع کے مطلب امید، اس کو لوگ توقع بولتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح متوقع یعنی وہ چیز جو امید میں ہو، اس کو کہتے ہیں متوقع، یعنی توقع میں ہے، امید میں ہے، تو اس کا صحیح تلفظ متوقع ہے، متوقع غلط ہے۔ اسی طرح اخلاق کو لوگ غلط پڑھتے ہیں، یہ اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس کو اخلاق پڑھا جاتا ہے، صحیح تلفظ اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اسی طرح سلطنت کو لوگ غلط پڑھتے ہیں، یعنی سلطنت پڑھتے ہیں، سین پر پیش پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے سلطنت۔